صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنے اچھا جہاز اڑاتے ہو اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسی ضرب لگا دیتی تھی کہ اب کئی گھنٹے تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیڈ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پچھلے چپٹے سرے کو پکڑ کر اس نے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر صوب کی۔ بیچارے نے اسی پل دروازہ کھول کر کمرے میں اندر پاؤں رکھا تھا جب لہراتی ہوئی ہاکی اس کے عین کندھے پر لگی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ سریا ماں تھا، محفوظ رہا تھا، ورنہ تو جس قوت کے ساتھ اس نے ہاکی کو پھینکا تھا، صوب کا سر تو ضرور ہی پھٹ جاتا۔ سر، میں ادھار مانگنے تو نہیں آیا؟ پھر ایسا استقبال؟ اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ اب کو بے تحاشا خفت نے آن گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر؟ صوب بھی نازک مزاج تھا۔ نہ جانے ایئر فورس اس نے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی۔ اگر جلد کے اندر انفیکشن پھیل گیا ہو تو؟ صدا کا وہمی صوب اسے بھی دہلا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے آیوڈیکس نکال لایا اور اس کے کاندھے پر لگا دیا، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو صوب کو جوس پیتے اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھ کر دیکھا اور چیخ اٹھا، تم میں ذرا بھی مینرز نہیں ہیں، بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے، وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں۔ صوب نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ ویسے آج اتنے پرتشدد کیوں لگ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس کی تمام تر توجہ فروٹ باسکٹ پر تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ صوب نے مانی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے آج کل بڑی کالز آ رہی ہیں آپ کے نمبر پر۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ کچھ چونک کر بولا۔ خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمرے میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا ہے، صوب نے اطمینان سے بتایا۔ کوئی رانگ کالر ہوگا، اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ صوب کی معنی خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالر بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے۔ تم یہ 2 کیلے اوڑھ لو اور بھاگو یہاں سے، اب بھنا کر بولا۔ صوب اطمینان سے چل کے اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا۔ جاتے جاتے اسے بھی تو کمینگی دکھانی تھی۔ کیا مطلب؟ اب کا مات تھکنا لگتا ہے پورے 20 میں خبر نشر ہو گئی۔ یہ بات چھپا کر رکھنے والی بھی نہیں ہے۔ دفعہ ہو یہاں سے۔ اب کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر صوب کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ اسے ڈاج کر کے بھاگ گیا۔ صوب کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بے حد بددل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ ان کے ادارے کی 2 ٹیمیں تھیں جن کے آپس میں میچز ہوتے رہتے تھے۔ جازم اس کا کولیگ بھی تھا اور مخالف ٹیم کا کپتان بھی۔ رسال پور اکیڈمی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی دونوں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جازم کی ٹیم نے شکست سے دوچار کیا تھا، اوپر سے رمشا کے ریمارکس نے اس کا دماغ بری طرح سے کھول کر رکھ دیا تھا۔ اگلے 4-5 دن اسے اسی کھولن کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ فی الحال وہ جازم کی جیت کو بھلائے رمشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کے ارد گرد بڑا سا سوالیہ نشان چکرا رہا تھا۔